السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن۔ میرے اس لائیو ٹرانسمیشن پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں، تشریف رکھتے ہیں سانگڑ کی معروف شخصیت مدرسہ صبغۃ الاسلام سانگڑ کے محتمم اعلیٰ علامہ مفتی عنایت اللہ سکندری دامت برکات عالیہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان کو دل کی گہرائیوں سے اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے برابر جانب تشریف رکھتے ہیں سانگڑ کی معروف جانی پہچانی شخصیت سید غلام محمد شاہ شیرازی دامت برکات عالیہ۔ میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، آج اپنا ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آج 21 رمضان المبارک ہے۔ جب بھی رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ آتی ہے تو آنکھوں کے سامنے ایک عجیب سا منظر سامنے گھوم جاتا ہے۔ یقیناً آپ سب کے علم میں ہے، آپ سب کو پتا ہے، آپ سب جان چکے ہیں کہ 21ویں تاریخ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ میرے مولا علی مشکل کشا کی شہادت کا دن ہے۔ مسجد کوفی اور امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا پر یہ حملہ ہونا یقیناً کوئی سازش اور مداخلت سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے خدا کا شیر علی المرتضیٰ فاتح خیبر شہادت کا جام پیتے ہیں۔ سامعین کرام، بے شک حکم خداوندی کے سامنے خاموشی کا مطلب سر تسلیم خم کرنا ہے۔ آئیے اس حوالے سے میرے مولا علی مشکل کشا کی اس شہادت کے حوالے سے، اس تاریخ کے اس دن رمضان المبارک 21 کے جو میرے مولا علی مشکل کشا کی شہادت کا دن ہے، اس حوالے سے میں سائیں مفتی عنایت اللہ سکندری صاحب سے میں ملتمس ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس واقعے پہ روشنی ڈالے اور ناظرین کو بتائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس بابرکت محفل میں مجھے مدعو کیا۔ یقیناً آج کا دن 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انہیں قرب اور محبت حاصل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات کا جو کرم ان کے ساتھ رہا، وہ یقیناً نہایتی صحابہ کرام میں ایک نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ بے شک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جو خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان خلفائے راشدین میں ان 4 یاروں میں بھی شامل ہیں، اور پنجتن پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر اپنی چادر مبارکہ ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، یا رب کریم یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک اور صاف بنا دے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف جو ہے وہ خلفائے راشدین میں یعنی ان 4 یاروں میں موجود ہیں، اور ایک طرف پنجتن پاک میں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی المرتضیٰ
آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رشتے جو بھی ہوتے ہیں وہ کافی رشتے قیامت کے دن وہ ختم ہو جائیں گے اور کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوگا، کوئی یعنی یہ معاملات جو بھی ہیں وہ رشتے ناطے قیامت کے دن یعنی شاذ و نادر ہی کوئی باقی رہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دنیا میں اور آخرت میں اپنا بھائی قرار میرے دیا۔ آقا کا فرمان سچا ہے۔ ہاں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے سمجھیں کہ اسلام لانے والوں میں پہلے نمبر پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان فرمایا تو پہلے تو آپ نے آ کر گھر والوں کو جو دعوت دی اور اسلام کی بات کی، تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورتوں میں جو ہیں وہ خواتین میں پہلے نمبر پر اسلام لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس ٹائم تقریباً 8 برس تھی۔ 8 برس کے تھے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یعنی نبوت کا اعلان فرمایا تو پہلے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پرورش میں تربیت میں رہتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یعنی پرورش ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب ابو طالب نے کی۔ ابو طالب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، سبحان اللہ۔ اور آپ جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سکھاتے، بہت ساری جو بھی یعنی زندگی کے معمولات ہیں، اصول جو بھی ہیں وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی جسے پرورش ملی ہو، سبحان اللہ، میرے آقا کی جس کو پرورش ملی، سبحان اللہ، اس کا کیا کہنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ رہے، خصوصاً غزوات جو ہیں یعنی جنگیں جو بھی لگی ہیں تو کوئی ایسی جنگ نہیں جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوں۔ بدر سے لے کر بدر ہو، احد ہو، اور جو بھی یعنی جنگیں ہیں، خصوصاً جو خیبر کی جنگ ہے وہ تو جب پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں وہ جھنڈا تھا تو اس ٹائم پر یعنی جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ دوں گا جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب اس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے ہاتھ پر اللہ کریم یہ جنگ فتح یعنی ضرور کر دے گا، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ جنگ فتح ہوگی اس شخص کے ہاتھ پر جس کو میں جھنڈا دوں گا، اور وہ مکرم شخصیت ہیں جو اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب صبح ہوئی تو ساری رات کو صحابہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ کون یہ مبارک ہستی ہے جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں۔ اللہ، تو اللہ رسول کے ساتھ تو محبت سبھی کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول جس کے ساتھ محبت کا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح فجر کی نماز اتفاقاً اس دن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں جو ہیں وہ کچھ گرماش کی وجہ سے وہ سوج گئی تھی، تو آپ نہیں وہاں حاضر ہو سکے نماز کے ٹائم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ این علی، علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھیں سوج گئی ہیں، آپ نے فرمایا انہیں بلا لاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لعاب مبارک جو ہے وہ
لگائی تو تکلیف تھی نہیں گویا کہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جھنڈا مبارک جو ہے وہ عنایت فرمایا، اور آپ نے دیکھا سنا کہ ایسی فتح ہوئی کہ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی دوست میری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے میں یہی التماس کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اور کمنٹس میں ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ ضرور لکھا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کے بدلے، نیکیوں کے بدلے ڈھیر ساری نیکیاں آپ کے نام اعمال میں شامل کریں گے۔ ناظرین، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہے۔ جو حصول علم کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے، مطلب میرے علی کے دروازے، اسی راستے سے آئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، قبل اس کے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے مفقود ہو جاؤں، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ جس طرح تم زمین کے راستے جانتے ہو میں اس سے زیادہ آسمان کے راہیں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، میرے مولا مشکل کشا کی بڑی شان ہے، اللہ نے اسے جو علم عطا کیا شاید اتنا کسی نے پوچھ بھی نہیں سکا، کسی نے حاصل بھی نہیں کر سکا۔ اس حوالے سے، اس کی شہادت کے حوالے سے ہمارا پروگرام جاری ہے۔ مزید ہم مفتی صاحب عنایت اللہ سکندری صاحب سے ان کی شہادت کے حوالے سے جانتے ہیں۔ ہاں، رمضان المبارک کی 21ویں شب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، سبحان اللہ، وہ شہادت کی رات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جانتے تھے، اور وہی رات ہے کہ آج وہی رات ہے۔ آسمان کی طرف بارہا دیکھ رہے تھے کہ آج وہی رات ہے، تو رات پوری جو ہے وہ عبادت و ریاضت میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے ساتھ جو یعنی گڑ گڑانا جو ہے وہ اس طرح گزرا۔ تو صبح سویرے جیسے ہی آپ جا رہے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے جیسے آپ جا رہے تھے، وہ کہا جاتا ہے کہ بطخیں وہ راستے میں آئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکا، جانے نہیں دے رہے تھے، جانے نہیں دے رہی تھی۔ تو وہ اپنی زبان میں جو کچھ کہہ رہی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ رہے تھے، اور کہ کیا کہہ رہی ہیں سمجھ گئی۔ تو اس کے باوجود بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یعنی زبردستی جو ہے وہ آگے نکل کر راستے میں آگے مسجد شریف کی طرف چل پڑے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ہی مسجد شریف میں تھے کہ وہاں ابن ملجم جو بدبخت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دو شخص جو ہیں وہ سب سے زیادہ بدبخت ہیں۔ دو شخص، ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے اس کے جس نے یعنی اس کی ٹانگیں کاٹی تھی، تو ایک وہ بدبخت تھا بڑا، اور ایک وہ بڑا بدبخت ہے جو آپ کے سر پر جو ہے وہ یعنی زخم لگائے گا، خنجر لگائے گا، وار کرے گا، تو آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ یعنی خضاب لگ جائے گا خون کا اس پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو شخص سب سے زیادہ بدبخت ہیں۔ تو وہ ابن ملجم بدبخت تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبخت کہا۔ تو
اس نے جو ہے وہ وار کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی سے ہے۔ بہرحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کے واقعات وہ اتنے پہلو زیادہ ہیں، جیسے آپ نے کہی علم کی بات، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی قرآن کریم کے ہر آیت مبارکہ، اس کے جو اندر رموز اسرار جو ہیں وہ اتنے کچھ جانتے کہ شاید ایسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ، ہر ایک کا مقام اپنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے فرمایا کہ اقضاہم علی، یعنی فیصلوں میں عدالت کے ساتھ فیصلے کرنے سب سے زیادہ فیصلوں کا جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی سر پر ہے۔ تو سبحان اللہ، بہت ہی بڑی یعنی علمی شخصیت اور عدل والی جو فیصلوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ رہنا۔ احد کی جنگ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دانت مبارک جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ڈھانپ لیا۔ اور تو دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن۔ میرے اس لائیو ٹرانسمیشن پروگرام میں اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت امت مسلمہ کے لیے اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ان کے شہزادے سیدنا امام حسن اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آج جو ہے وہ یعنی یہ دین، یہ سب کچھ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی بدولت، یہ کلمہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور جو بھی یعنی حق پرست ہے، جو حق پر چلنے کا متلاشی ہے، وہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بائی پاس کر کے تو چل نہیں سکتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یعنی اس حوالے سے بھی بڑی شخصیت ہیں کہ وہ حضرات حسنین کریمین کے والد ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فرق بینی و بین آلی بعلی فهو کذا و کذا، یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ جس کے دل میں مرض ہو، اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما اور جو یہ سلسلہ آل کا چلتا ہے، یہ تو علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کوئی کہے یعنی علی المرتضیٰ کی وجہ سے میرے اور میری آل کے درمیان اگر کوئی فرق کرے گا تو وہ ایسا ہے ایسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ ان کے لیے اتنے سخت الفاظ بولے کہ میری آل کے درمیان کوئی بھی علی المرتضیٰ کی وجہ سے فرق نہ کرے۔ علی المرتضیٰ کے بیٹے وہ رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، سبحان اللہ۔ صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، ہیں شہید با وفا مولا علی مشکل کشا، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا۔ سامعین کرام، میں اپنے اس پروگرام کا آج اختتام پذیر پہ ہے اور میرے آج کے مہمان سائیں مفتی عنایت اللہ سکندری صاحب، سائیں غلام محمد شاہ شیرازی صاحب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے میرے ساتھ
جو یہ اپنے فرائض اپنی خدمتیں انجام دیتے ہیں، جو کیمروں کے پیچھے ہوتے ہیں، نظر تو نہیں آتے ہیں، کیمرہ مین مسرور اور ایڈیٹر امجد رسول کا، اور اپنے میزبان جی آر سلمان کو اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔